نیب دیکھے گا تو وہ ہماری شفافیت پہ اور کرپشن فری ہونے کے اوپر اپنی مور جو ہے وہ ثبت کرے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال۔ لاہور میٹرو بس پر نیب نے انکوائری شروع کر دی ہے، ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو قیاس سرائیاں ایک عرصے سے کی جا رہی تھی کہ اس منصوبے کی کاسٹ 29 ارب نہیں، اس سے بہت زیادہ ہے، اس میں بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے، یہ کرپشن ثابت ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی؟ لیکن یہ بات تو میرے خیال سے طے ہے کہ کچھ عرصے پہلے، بلکہ چند روز پہلے ہی بھاولپور میں وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب نے نیب پر جو ہے نیب پر برسے تھے، نیب پر تنقید کی تھی انہوں نے، اور وارننگ بھی دے دی تھی کہ جس طریقے کی کارروائیاں نیب کر رہی ہے اس طریقے سے معاملات نہیں چل سکتے، ورنہ ہمیں یعنی کہ وفاقی حکومت کو ایکشن لینا پڑے گا۔ تو لگتا ہے کہ وہ اسی قسم کی کوئی پریشانی تھی، اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے لیٹر آ چکا ہے کہ نیب انکوائری کرے گا لاہور میٹرو بس کی۔ لیکن یہ تو صرف ایک خبر ہے، میں آج کے پروگرام میں آپ کو اندرونی خبر بتاؤں گا کہ معاملہ کیا ہے، کرپشن کہاں پہ ہوئی ہے، کس طرح کی کرپشن ہوئی ہے، بسوں میں ہوئی ہے، انفراسٹرکچر پہ ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے، یہ اس پروگرام میں آپ کو کچھ دیر میں بتانے جا رہا ہوں۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کون سے ایسے پنجاب کے منصوبے تھے جن کا پیسہ استعمال کیا گیا ہے میٹرو بس پروجیکٹ پر، یہ بھی بتائیں گے۔ بڑی خبر ہے، 31 ارب روپے کے ایسے فنڈز تھے جو کہ خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں لگنے تھے، وہ منصوبے، اس میں پانی کے منصوبے ہیں، اس میں بجلی کے منصوبے ہیں، اور وہ 31 ارب روپے کی رقم جو ہے لگائی گئی میٹرو بس پہ، یہ بھی آپ کو بتائیں گے پروگرام میں۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں مائزہ حمید صاحب ہیں، اسمبلی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، بہت بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ اعجاز چودھری صاحب ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں۔ اعجاز صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ آصف حسنین صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، ایم کیو ایم سے آپ کا تعلق ہے، بہت بہت شکریہ آصف حسنین صاحب۔ اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے نمائندے لاہور سے نعیم اشرف بٹ صاحب۔ نعیم اشرف بٹ صاحب، یہ خبر تو ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ نیب نے ریکارڈ طلب کر لیا ہے لاہور میٹرو بس کا کہ کرپشن کی انکوائری کی جائے گی، لیکن ہمارے پاس یہ خبر ہے، اندرونی خبر ہے کہ کرپشن ہوئی کہاں ہے، آپ کے پاس اس کی تفصیلات ہیں، ذرا بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے جوائنٹ ایکسپینشنز کا، جس میں کہا جا رہا ہے کہ دگنی قیمت میں یہ جوائنٹ ایکسپینشنز جو کہ پل پہ برجز پہ استعمال ہوتے ہیں ان کو خریدا گیا ہے حکومت کی جانب سے؟ جی شہزاد، بالکل ایسا ہی ہے، اور جب کچھ دنوں سے یہ ہمارے علم میں تھا کہ نیب جو ہے وہ میٹرو بس لاہور کی طرف بھی اب آ رہا ہے اور اس کی انکوائری کرنا چاہتا ہے، تو اس پر سما نے انویسٹیگیشن جب شروع کی تو پتہ یہ چلا کہ جو مین چیز ہے جس پر ابھی تک سب سے زیادہ فوکس ہے نیب کا اور انکوائری ہو رہی ہے، وہ ہے ایکسپینشن جوائنٹ جو ہے، جو کہ پل اور فلائی اوورز جو کہ بہت زیادہ میٹرو میں استعمال ہوئے، اس کے علاوہ اب جیل روڈ کی جو سگنل فری منصوبہ ہے اس میں بھی فلائی اوور بنے، وہ سب سے مہنگی چیز ہے جو کہ باہر سے منگوائی جاتی ہے، یعنی لوکل وہ بنتی بھی نہیں ہے۔ جوائنٹ ایسا ہے کہ جو ہر پل میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ سٹیل اس میں استعمال ہوتا ہے اور خاص طرح کی اس کی ساخت ہوتی ہے۔ یہ جوائنٹ جو ہے یہ ڈبل قیمت پر باہر سے درآمد کیا گیا۔ اب مثال کے طور پر اس کی جو جوائنٹ جو ہے، جو فنگر جوائنٹ خاص طور پر جو میٹرو بس لاہور کے فلائی اوورز میں استعمال ہوا، یہ اس کی قسم ہے جو فرانس سے انہوں نے درآمد کی تھی، وہ اس کی ابھی بھی قیمت جو ہے، یہ میں 4 سال پہلے ویسے انہوں نے خریدا، لیکن اس وقت بھی اس کی قیمت جو ہے وہ 50 سے 60 ہزار روپے جو ہیں وہ فی وہ جوائنٹ جو اگر پورے کی بات کی جائے میٹر کے حساب کے علاوہ تو وہ 50 سے 60 ہزار روپے فی جوائنٹ اس کی قیمت ہے۔ اور انہوں نے کتنی قیمت پہ خریدا تھا حکومت نے، جب یہ 3 سال پہلے کا منصوبہ، یہ تو اب آج کی قیمت بتا رہے ہیں، حکومت نے کیا پرچیز کاسٹ پرائس لگائی تھی اس کی؟ جی اس وقت بھی یہ قیمت ڈبل سے بھی زیادہ، یعنی 1,30,000 روپے کے حساب سے فی جوائنٹ جو ہے یہ خریدا گیا، درآمد کیا گیا، اور زر مبادلہ باہر جو اس کا ایکسچینج ہوا، اب اس میں اندازہ کر لیں، اور یہ سیدھی اس میں جو نیب انکوائری کر رہا ہے سیدھی سی کرپشن ہے کہ ایک چیز جو اس کو اگر 10-20 ہزار زیادہ بھی ہم لگا دیں کہ اچھی کمپنی کہہ دیں، یا باہر سے مختلف کمپنیاں ہیں، چائنا سے نہیں لیا، کوریا سے نہیں لیا، فرانس سے لے لیا، پھر بھی دگنی نہیں ہو سکتی، پھر بھی دگنی سے بھی زیادہ ہے۔ اچھا نعیم صاحب مجھے یہ بتائیں، نعیم صاحب مجھے یہ بات بتائیں کہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیب حرکت میں آیا ہے، تو وہ اسپیسیفک ایک یہی کیس ہے، جوائنٹ ایکسپینشن کا کیس ہے، یا اور بھی معاملات ہیں کہ بسیں مہنگے خریدی گئی،
या और भी جو انفراسٹرکچر لگا ہے اس میں بھی جو ہے کرپشن کے ایشوز ہو سکتے ہیں؟ جی شہزاد، اس کے لیے ہمیں میٹرو پنڈی جانا پڑے گا کہ میٹرو پنڈی پہ سب سے زیادہ اس وقت جو انکوائری سیریسلی اور کرپشن کے الزامات ہیں وہ میٹرو پنڈی پہ زیادہ ہیں. کچھ روز پہلے ہم ہی نے وہ خبر دی تھی کہ میٹرو پنڈی پہ انکوائری شروع کیا ہے. وہاں پر بسوں کا بھی معاملہ ہے اور یہ جوائنٹس کا بھی ہے اور دیگر جو لوکلی جو لوہا اس میں لگا ہے جو خریدا گیا، جس پہ یہاں پر بھی جو ہے الزامات لگے تھے لاہور میٹرو پر بھی. لیکن میٹرو پنڈی میں اگر بات کی جائے تو وہاں بسوں کا بھی معاملہ ہے جو ترکی سے منگائی گئیں، اور اس کے علاوہ جو لوکل اس میں مٹیریل استعمال ہوا وہ بھی ناقص ہے. اس کی انکوائری جو ہے وہ زیادہ ایکسپینڈ ہے اور اس میں پیسے بھی اس سے کئی گنا زیادہ لگے اور زیادہ کرپشن کے وہاں پر الزامات ہیں. لیکن لاہور میں آگے جا کے پروگرام میں نعیم صاحب اس پہ بتاؤں گا کہ جو راول پنڈی اور اسلام آباد کی میٹرو ہے اس پہ کتنے اخراجات آئے تھے اور لاہور کی میٹرو پہ کتنے اخراجات آئے، دنیا سے اس کو کمپیئر بھی کریں گے. مائزہ حمید صاحبہ، جس سے کا اظہار کچھ عرصے پہلے نواز شریف صاحب نے کیا تھا کہ نیب جو ہے وہ ہراساں کر رہی ہے، لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، دفتر میں گھس جاتے ہیں، تو یہی پریشانی تھی کہ لاہور میٹرو بس کی انکوائری کا آغاز ہونے والا ہے؟ دیکھیے پرائم منسٹر صاحب بڑے کلیئر تھے اس بات پہ کہ جو ہے کرپشن کے خلاف جو ہے نیب جو ہے اکراس دا بورڈ ہر پولیٹیکل پارٹی کو کسی بھی انسٹیٹیوشن کو ٹچ کر سکتی ہے، انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے. ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے انویسٹمنٹ چاہتے ہیں پاکستان میں. تو اگر ایسے انڈیویجولز کو آپ پکڑیں گے اور ہراساں کریں گے جو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا انٹرسٹڈ ہیں انویسٹ کرنے میں، ان کو آپ پکڑ کے ہراساں کریں گے اور ان کے خلاف آپ ثبوت اور شواہد نہیں ملتے بعد میں تو ان کی پگڑیاں اچھالی جائیں گی. ذکر پرائم منسٹر نے نہیں کیا تھا، بعد میں رانا ثناء اللہ صاحب نے ایکسپلین کیا تھا. دیکھیں نہیں تو وہ بھی پی ایم ایل این کے نمائندے ہی ہیں، ہر کسی نے اپنی ایک منطق دی تھی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے. جب ایک ملک کے وزیر اعظم جو ہیں باہر سے بھی چاہ رہے ہوں کہ انویسٹمنٹ آئے، یہاں بھی انویسٹمنٹ ہو، اور اس وقت جو ہے یہ پرسیپشن بلڈ کرنا کہ یہاں پہ جو ہے جو بندہ انویسٹ کرے گا اس کو پکڑا جائے گا اور اس کی پگڑی اچھالی جائے گی وداؤٹ ایویڈنس، وہ اس سے جو ہے انویسٹمنٹ رک سکتی ہے. صحیح. لیکن یہ میٹرو بس پہ جو اب انکوائری ہو رہی ہے اور نعیم اشرف بٹ صاحب نے جو تفصیلات بتائی ہیں کہ جوائنٹ ایکسپینشن ڈبل قیمت پہ خریدے گئے ہیں، تو یہاں پگڑی تو نہیں اچھالی جا رہی، کچھ تو ہے معاملہ. ایک منٹ، ایک بات اور میں کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں بار بار یہ بھی کہا گیا ہے کہ شاید پنجاب میں اس لیے نیب نہیں آ رہا کیونکہ پنجاب کے ساتھ امتیازی کوئی سلوک کیا جا رہا ہے. اب آپ نے دیکھ لیا کہ پنجاب میں بھی نیب آ گیا ہے. تیسری بات رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ صرف دوسرے صوبوں میں ہو رہا ہے اور بیلنس کرنے کے لیے پنجاب میں کیا جائے گا، ہم ہونے نہیں دیں گے. بیلنس نہیں کیا. انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کی بات کی تائید کی کہ یہ اکراس دا بورڈ کرپشن کے خلاف نیب جو ہے کہیں بھی آپریشن کر سکتا ہے. تیسری بات جو ہے اب میٹرو پہ میں آتی ہوں تو میں یہ بات کروں گی کہ دیکھیں آپ نے آئی پی پی پہ بھی انویسٹیگیشن کرائی، آپ نے نندی پور پروجیکٹ پہ بھی انویسٹیگیشن کرائی، تو نہیں انویسٹیگیشن تو ہوئی نا، اس میں سے کچھ نہیں نکلا. تو اگر آپ میٹرو پہ بھی کرانا چاہتے ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو ڈو اٹ. لیکن میں ایک بات کو ضرور مینشن کرنا چاہوں گی یہاں پہ کہ جب آپ باقی ممالک کے ساتھ میٹرو کو کمپیئر نہیں کر سکتے. یہاں کا جیوگرافیکل ایریا، ایک منٹ سن لیں، جیوگرافیکل ایریا اور ہے، کاسٹ آف اسکلیشن اور ہے، کس طریقے سے اور ہے مجھے سمجھائیں کس طریقے سے. دیکھیں I'm not an engineer. اور دوسری بات، ایک منٹ شہزاد، تیسری بات یہ کہ دیکھیں جس ایریا کی یہ بات کریں وہ پرائم لینڈ ہے لاہور کا، وہاں پہ کاسٹ اس کی خریدنے کی بھی بہت زیادہ ہو سکتی ہے. So there are multiple factors that add to the cost. اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ پرائم لینڈ ہے اور وہ مہنگی ہے، یہ ایک مفروضہ ہے. دیکھیں ایک تو یہ کہ جو سڑک فیروزپور روڈ سے پوری اگر وہ جا رہی ہے میٹرو تو وہ کسی فرد کی زمین نہیں تھی، وہ حکومت پاکستان کی زمین تھی جس پہ میجورٹی میٹرو یہ بنا ہے. دوسرا لاہور چھوڑے آپ پاکستان کی بات کر لیں، پاکستان کی جو لینڈ ہے اس کی قیمتیں انڈیا سے زیادہ نہیں ہے، پاکستان میں زمین ٹرکی سے زیادہ مہنگی نہیں ہے، پاکستان میں زمین چائنا سے زیادہ مہنگی. فیکٹس ہیں. نہیں یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ لاہور میں جہاں سے میٹرو گزرتی ہے وہاں پہ سب سے زیادہ پرائم لینڈ ہے اور سب سے زیادہ ایکسپینسو زمین ہے. جو سب سے زیادہ پرائم لینڈ ہے وہ بھی کراچی کی لینڈ سے مہنگی نہیں ہے. کراچی کو چھوڑیں، ہم تو بیرون ملک سے موازنہ کر رہے ہیں، وہاں سے مہنگی نہیں ہے پاکستان میں. نہیں آپ بیرون ملک کے ساتھ کر نہیں سکتے نا، یہاں پہ کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اسی طرح دیکھا جاتا ہے پراپرٹی کو کہ پراپرٹی انڈیا میں مہنگی ہے، ریل اسٹیٹ کہاں پہ مہنگی ہے. آپ اس وقت کا بھی حساب لگائیں جب یہ میٹرو کا پروجیکٹ شروع ہوا، اس وقت روپی کی کیا ویلیو تھی، اب روپی کی کیا ویلیو. سو یہ there are multiple factors. You can't آپ اس کو انڈیا سے نہیں کمپیئر کر سکتے.
तो फिर किससे करें फिर किससे करें? मैं तो ये कह रही हूँ कि इन्वेस्टिगेशन करें नैब, उनको खुली इजाजत है, करें, निकलना फिर भी कुछ नहीं है। नहीं, जिससे आप टर्की से इंस्पायर्ड है, अगर टर्की ने वहां पे मंसूबा बनाया था, यहाँ पे लाहौर में बनाया है, थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी हो चुकी है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर इस प्रोजेक्ट नंदीपुर में से कुछ नहीं निकला, आईपीपी से कुछ नहीं निकला, इसमें से भी कुछ नहीं निकलना, बट मोस्ट वेलकम इसको जरूर जो है इन्वेस्टिगेशन। मैं एजाज चौधरी साहब आपसे सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये बताता चलूं जो मैं कह रहा था कि जो कीमत है रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में जो मेट्रो बस का मंसूबा बना है, क्योंकि ये किलोमीटर पर देखा जाता है तो 2 अरब रुपए फी किलोमीटर का ये मंसूबा है, 2 अरब रुपए फी किलोमीटर। लाहौर की अगर बात करें तो 1.1 अरब रुपए फी किलोमीटर लाहौर में जो मेट्रो बस का मंसूबा है वो बनाया गया था। अब अगर हम दूसरे ममालिक की बात करें, टर्की, जहां पे कहा जाता था कि ये मंसूबा सबसे महंगा बना है, 50 किलोमीटर पे वहां पे ये मेट्रो बस मौजूद है और 334 बसें हैं। यहां पे 80, हम 60-80 बसों की बात करते हैं, 334 बसें हैं टर्की में, और फिर भी वहां पे ये मंसूबा 1 अरब रुपए फी किलोमीटर में बनाया गया था। चाइना की बात करें, वहां पर सिर्फ 45 करोड़ रुपए फी किलोमीटर में ये मंसूबा बनाया गया था, और इंडिया में अहमदाबाद में जो मेट्रो बस बनी थी वो 30 करोड़ रुपए फी किलोमीटर पे बनी थी। तो पता नहीं क्यों मुआवजा नहीं हो सकता, हम कौन से अनोखे हैं कि हमारे यहाँ हर किस्म की चीज बढ़ जाती है, रियल एस्टेट महंगा है, स्टील महंगा है, सब महंगा है। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, फैक्ट आपने नहीं बताया। अगर आप मुझे फैक्ट बताएंगी कि ये महंगा है, ये महंगा है, तो मैं सामने रखूंगा। आप कॉस्ट लैंड की देख लेना, कॉस्ट मैं तो कह रहा हूँ, रियल एस्टेट मुझे पता है, रियल एस्टेट पाकिस्तान में नहीं है वो प्राइस जो इंडिया में होती है। लाहौर के प्राइम लैंड की बात पाकिस्तान में ही है ना, लाहौर के प्राइम लैंड की बात करें जहां से मेट्रो गुजरती है। एजाज चौधरी साहब, आपकी जमात एक अरसे तक शोर मचाती रही कि मेट्रो 30 अरब रुपए नहीं लगे, इससे कई ज्यादा अरब रुपए लगे हैं। अब आपके ख्याल में नैब ने ये केस उठाया है तो दूध का दूध होगा कि नहीं होगा? जी बहुत शुक्रिया शहजाद। वो फारसी में कहते हैं कि तन हमा दाग दाग शुद पंबा कुजा कुजा नहम। पूरा जिस्म इस करप्शन से हमारा ज़ख्मी है, कहाँ कहाँ पे हम फायर रखेंगे। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, मैं 2013 से इस बात को मेरा ख्याल है 20 मरतबा कह चुका हूँ मीडिया के ऊपर कि जब निगरान दौर था और सेठी साहब वज़ीर आला थे, LDA के 4थे फ्लोर को आग लगी थी और उसके ऊपर पड़ा हुआ सारा रिकॉर्ड जल के खाकिस्तर हो गया था। न सिर्फ ये कि जल गया था, 29 इंसान जल के मर गए थे। आज तक कभी किसी ने इस बात का जिक्र किया हो, उसकी कोई इंक्वायरी हुई हो, किसी ने बताया हो कि वहाँ पे क्या जला है? मैं पूरी जिम्मेदारी से, मैं लाहौरिया हूँ और पूरी इंजीनियर हूँ और LDA को जानता हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मेट्रो बस का सारा रिकॉर्ड वहाँ पे भस्म हो चुका हुआ है। एक बात। तो जब नैब ने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, रिकॉर्ड मांगा है, तो वो रिकॉर्ड नहीं मिलेगा आप कह रहे हैं नैब को, क्योंकि वो जल चुका है? नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान के अंदर प्रोसिक्यूशन का हाल ये है कि जब कोटकना SGS के रिकॉर्ड मांगा ना कि असली चेक दिखाए जाएं जो उस वक्त थे, तो जरदारी साहब के आखिरी फैसले में उन्होंने कहा जी फोटो कॉपियाँ हैं, असली रिकॉर्ड नहीं है, उन्होंने बरी कर दिया। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ना सिर्फ ये, इसका ना कोई PC1 हुआ, ना इसका कोई टेंडर हुआ। और ये तो जो आपने अहमदाबाद का, चाइना का, तुर्की का कंपैरिजन चौधरी साहब, अगर आप इसी प्रोजेक्ट को KPK में कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इसको क्रिटिसाइज ना करें। और दूसरा, आप जो अलीम खान साहब ने एफिडेविट्स दिए हैं आपके खिलाफ, जो कोर्ट में सबमिट कराए हैं, वो फेक हैं, उसका तो जवाब दे दें। और तीसरा, जो एहतसाब कमीशन जो आपने बनाया जिसमें अमेंडमेंट ला के अपने लोगों को की करप्शन छुपा रहे हैं, उसका भी जवाब दे दें। मुझे समझ नहीं लगी। एक मिनट, क्या आपने कहा है कि क्या फेक जमा कराए हैं? पहले मेट्रो पे बात कर ले, पे जो अलीम खान साहब ने एफिडेविट्स जो हैं फेक जमा कराए हैं कोर्ट में और वो प्रूफ भी हो गए, उसका भी जवाब दें। मैं यहाँ पे माइजा मेरी बात सुने, माइजा मेरी बात सुने, मैं यहाँ पर अलीम खान को सेव करने के लिए बैठा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में अपने मुल्क को, आप PTI को डिफेंड करने के लिए बैठे हैं ना? हौसला सुने। नहीं, आप वो प्रोजेक्ट जो KPK में अनाउंस करने लगे हैं, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो आवाम की भलाई के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए रखा गया है। एजाज चौधरी साहब आप बात कर लें, पहले एजाज चौधरी साहब को बात करने तो वो आपकी बात में नहीं बोले। जी, मेरी बात मुकम्मल होगी, उसके बाद इनको पूरा मौका देंगे ये जवाब दें। जी, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि ये यहाँ का मंसूबा, पिंडी का मंसूबा, ये करप्शन के आला तरीन नमूने हैं। कोई नैब इन तक नहीं पहुँच सकेगी, ये कुछ नहीं होगा। माइजा ने 3 दफा ये कहा है कि नंदीपुर का और IPPs का हो चुका है,
کچھ نہیں ہوا, نندی پور کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی, ایک اپنے محکمانہ رپورٹ یار بات تو سننے دیں, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. مائزہ ایک سیکنڈ مکمل کرنے دیں, ایسے بیچ میں انٹرپٹ کریں گے تو پھر ان کی دلیل نہیں آئے گی. نہیں کرنا چاہتا, میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا, پلیز آپ بات سنیں. اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا کہنا ہے نا کہ نیب آئے گی اور انہوں نے سارا حساب ہی غتربود کر دیا ہوا ہے, اور کوئی ان کا اور پیپلز پارٹی کا فرق یہ ہے کہ وہ نشان چھوڑ جاتے ہیں, یہ ساتھ ساتھ نشان مٹا لیتے ہیں. میں 30-35 سال سے ایک منٹ مجھے بریک لینے سے پہلے ذرا آصف حسین صاحب سے میں پوچھوں. آصف حسین صاحب, جو پریشانی پی ایم ایل این اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے سٹیٹمنٹ میں ہمیں نظر آئی تھی جب انہوں نے نیب کو تنقید کا نشانہ بنایا, آپ کے خیال میں کیا یہی اس کا بیک گراؤنڈ تھا کہ آگے جا کے میٹرو بس, لاہور میٹرو بس, پنڈی میٹرو بس, یہ ان پر انکوائری شروع ہونے والی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد, میں بھی گفتگو سن رہا تھا, 3 دور حکومت گزرے ہیں مسلم لیگ نون کی, یعنی یہ تیسرا دور حکومت ہے. پہلے دور حکومت میں آپ کو یاد ہوگا کہ بینکوں سے قرضے لے کر معاف کروائے گئے اور کھربوں روپے کا جو ہے وہ لاسز ہوئے بینکوں کو اور دیگر اداروں کو, اور اس کی لسٹیں بنی جس میں سے 450 افراد میں سے جو صف اول کے جو نام ہیں وہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے نام ہیں. دوسرا دور حکومت تھا کہ جس میں لاہور کی موٹر وے اور دیگر جو ہے وہ کام ہوئے, اور اس میں وہی 150 کیسز ہیں جس کو سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا ہے اور نیب کو ہدایت کی ہے کہ اس سارے کیسز کو جو ہے وہ ریکٹیفائی کیا جائے اور اس کو سامنے لایا جائے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو تیسرا دور حکومت ہے, اس دور حکومت میں بھی یہ جو میٹرو بنی ہے, اس میں جو ابھی آپ کے سامنے کہہ رہی تھی مائدہ کہ آئی پی پی اس کو ہم نے دیا, ہم کلیئر ہو گئے. کہاں سے کلیئر ہو گئے؟ آئی پی پی اس کے حوالے سے آڈٹ رپورٹ آ گئی ہے کہ 190 بلین روپے جو ہے وہ آپ نے بغیر آڈٹ کے دیے ہیں. اس کا مقصد ہے کہ اس میں انتہائی جو ہے وہ آپ نے قریب اور جاننے والوں کو, دوستوں کو آپ نے 190 ارب روپے دے دیے ہیں جو آڈٹ کے بغیر ہیں. اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ نے جس 150 کیسز کا ذکر کیا ہے, اس میں سے شہزاد 6 کیسز میں نواز شریف, شہباز شریف کے نام ہیں. انہوں نے ہائی کورٹ سے اسٹے لیا ہوا ہے. یہ کیسے اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے یہ شامل نہیں ہے؟ اگر آپ شامل نہیں ہیں تو آپ نے اسٹے کیسے لیا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب پر ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں آصف حسین صاحب, مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد میں آپ کے پاس ہی آؤں گا کیونکہ مجھے گرین لائن کے حوالے سے بات کرنا ہے. ذرا موازنہ کرتے ہیں کہ جو گرین لائن بس ہے وہ کس طریقے سے مختلف ہے لاہور اور راول پنڈی سے, اس پہ بات کریں گے اور آپ کا پوائنٹ آف ویو لوں گا ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم صاحب چند روز پہلے کراچی میں موجود ہے اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ کراچی جو کہ سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا, 2.25 کروڑ کی آبادی ہے, ٹریفک بہت زیادہ ہے, اس شہر کو یقیناً ٹرانسپورٹیشن سسٹم کی ضرورت تھی, ماس ٹرانزٹ کی ضرورت تھی. صوبائی حکومت نے یہ کام نہیں کیا ہے, پچھلے کئی سال سے مطالبہ ہو رہا ہے. یہ اچھی بات ہے کہ وفاق اپنے خرچے پہ, اپنے اخراجات پہ جو ہے گرین لائن منصوبہ بنا رہی ہے. تو ذرا موازنہ کرتے ہیں اس گرین لائن منصوبے کا جو لاہور اور اسلام آباد میں منصوبے بنائے گئے ہیں. اب وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو منصوبہ بننے جا رہا ہے گرین لائن, یہ لاہور اور جو پنڈی کی میٹرو بس ہے اس سے زیادہ بہتر ہوگا. لیکن اگر اس سے زیادہ بہتر ہوگا تو اس پہ لاگت بھی زیادہ آنی چاہیے. لیکن اگر ہم ان تینوں منصوبوں کا موازنہ کرتے ہیں تو کراچی کی جو گرین لائن بس ہے وہ ان تینوں میں سے سب سے سستی بس ہوگی فی کلومیٹر کے حساب سے. 18 کلومیٹر کا روٹ ہے, لاہور کا روٹ جو ہے وہ 27 کلومیٹر ہے, جبکہ 22.5 کلومیٹر روٹ ہے اسلام آباد اور پنڈی کی میٹرو بس کا. جو کل لاگت آئے گی گرین لائن یعنی کہ کراچی منصوبے پہ وہ 16.8 ارب کی ہے, جبکہ لاہور میں 29.8 ارب روپے خرچ کیے گئے تھے 27 کلومیٹر کی لاہور میٹرو بس کے لیے. پنڈی میں جو منصوبہ بنایا گیا تھا وہ 44 ارب روپے کا تھا. اگر فی کلومیٹر ہم دیکھیں تو سب سے مہنگا اس میں جو منصوبہ تھا وہ پنڈی کا تھا, یعنی کہ فی کلومیٹر 2 ارب روپے خرچ کیے گئے. لاہور میں 1.1 ارب روپے خرچ کیا گیا اور 0.9 یعنی کہ 90 کروڑ روپے صرف فی کلومیٹر خرچ کیے جائیں گے کراچی گرین لائن کے لیے. تو یہی ملک ہے, کراچی کی زمین بھی مہنگی ہے, کراچی کا ریل اسٹیٹ بھی مہنگا ہے لاہور کے مقابلے میں, لیکن پھر صرف 90 کروڑ فی کلومیٹر میں یہ بس کیسے بنائی جا رہی ہے, جو کہ وزیر اعظم صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ لاہور اور پنڈی سے بہتر ہوگی. آصف حسین صاحب پتہ نہیں آپ نے نمبرز پہ غور کیا یا نہیں, لیکن میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر 2 ارب روپے فی کلومیٹر کی بن رہی ہے میٹرو پنڈی میں تو صرف 90 کروڑ کی بن جائے گی کراچی میں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا, اور اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں
کہ جو اس میں ایلیویٹڈ ایریا ہے وہ تقریباً 10 کلومیٹر کا ہے، تو 11 کلومیٹر ہے. اچھا وہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا 11 کلومیٹر ہے. جی تقریباً. تو اگر آپ اس منصوبے کو اور خاص طور پر لاہور کے منصوبے کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس رقم میں یہ منصوبہ کراچی کا بن رہا ہے، اس رقم میں تو 4 منصوبے جو ہے جو لاہور اور آپ نے پنڈی کے بنائے ہیں وہ 4 منصوبے اس رقم میں بن سکتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اب جب یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور تقریباً سامنے آ چکی ہیں، تو ایسی صورتحال میں الٹیمیٹلی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا جو کیسز نیب یا دیگر ادارے ٹیک اپ کر رہے ہیں ان معاملات میں، تو اس کو تو ٹیک اپ کرنے دینا چاہیے تھا اور اس طرف جانے دینا چاہیے تھا کہ اس کی تحقیقات ہوں. اس تحقیقات میں اس کو انٹریپٹ کر کے اور اس کو تھریٹ کر کے اس کو روک کر کے جی آپ اس پہ تحقیقات کیوں کر رہے ہو، اور اس کا جواز منشا اور دیگر لوگوں کو بنا کر. دیکھیں پاکستان میں میں ایک چیز اور بتاؤں کہ جو کرپشن کا طریقہ کار ہے، میں اس کی ایک مثال دوں میں اس کی ایک مثال دوں جی میں ایک مثال دوں شہزاد کہ پی سی کے جو میریٹ اور پی سی کے جو ہاشوانی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب لکھی دبئی میں جا کے اور کہا کہ میرے پاؤں پہ جو ہے وہ بم باندھ کر کس طرح مجھ سے پیسے لیے گئے تھے، جو آصف علی زرداری صاحب یا پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا. آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے جو منی ایکسچینجر ہیں ان کو جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے، ان سے پیسے وصولے گئے ہیں. بیشتر جو آپ کے منی ایکسچینجر تھے وہ یا تو ملک چھوڑ کے بھاگ گئے یا انہوں نے اپنا کاروبار ٹھپ کر دیا ہے. اسی میں ایک سہیل ٹبا تھے کہ جو پچھلے دور حکومت میں مسلم لیگ کی پارٹی اور نہیں میں آج کی لیکن میں سہیل ٹبا کی بھی میں سہیل ٹبا کی بھی بات بتا رہا ہوں کہ جو آج مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، کل وہ زیر عتاب تھے اور ان سے بھی بڑی بڑی پراپرٹیاں اور بزنس لکھوائے گئے تھے. یہ دونوں جو طرح کے جو کرپشن ہیں، ایک تو لوگوں کے ذریعے وصول کے، دوسرا بڑے بڑے جو وائٹ کالر کرائم ہیں، بڑے بڑے منصوبے بنائے جائیں اور اس میں جو ہے پیسے وصولے جائیں. یہ ایل ڈی اے کی جو بات کی اعجاز چودھری صاحب نے کہ چوتھی منزل پہ آگ لگی، سارا ڈاکیومنٹ جل گیا، مختصر بتائیے بات درست ہے، اس میں حقیقت ہے؟ شہزاد ڈاکومنٹس تو اس میں جلے تھے، لیکن نیب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ابھی ہم نے یہ جو بتایا بھی ہے کہ جوائنٹس والا جو معاملہ ہے اس کا ریکارڈ موجود ہے اور وہ بہت ہی کلیئر کٹ، اس کو ہم کہیں گے بے ضابطگی کہہ لیں یا کرپشن کہہ لیں یا الزام کہہ دیں. ابھی تک اس میں نیب کا کہنا ہے کہ ان کے پاس بڑے کلیئر ڈاکومنٹس ہیں، ثبوت ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چیف انجینئر جو ہیں ایل ڈی اے کے 2 دفعہ یاترا کر چکے ہیں، ان کو نیب نے انویسٹیگیٹ کر لیا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ بات اوپر تک جانی ہے اور لوگ گرفتار ہوں گے. جہاں تک یہ میٹرو بس لاہور کے جوائنٹس والا معاملہ ہے، اور یہی سب سے بڑا ہے معاملہ کیونکہ یہ درآمد ہوتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں سب سے بڑا معاملہ. میں ذرا اس پہ بھی بات کرتا ہوں کچھ دیر میں کہ جو فنڈز ساؤتھ پنجاب کے منصوبے کے تھے اس کو بھی میٹرو پہ لگایا گیا، اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں. لیکن مائزہ، یہ کراچی کی اگر سب سے بہترین میٹرو بس بننے جا رہی ہے، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، تو پھر سستی کیسے ہے؟ سب سے مطلب پنڈی سے بھی سستی ہے. اب ریل اسٹیٹ آپ کو پتا ہے، آپ بھی فائنینشیل ہب مانتی ہے کراچی کو، سب سے مہنگا ہے، تو کیسے پھر 90 کروڑ فی کلومیٹر میں یہ بنے گی؟ دیکھیں فائنینشیل ہب ہے، لیکن وہاں پہ جو ایریا جہاں سے میٹرو گزرنی ہے دیٹس ناٹ پرائم لینڈ، اور اس کی جو ہے آپ کو پتا ہے کراچی سے آپ اتنی واقف ہیں، آصف حسین سے زیادہ قیمتی جگہ ہے یہ ناظم آباد، محمد آباد تو یہ تو ڈیفینس سے زیادہ قیمتی جگہ جاتے ہیں. آپ کراچی میں رہتے ہیں، آپ الیجڈلی کہہ رہے ہیں کہ نیب نے جو ہے فیصلہ بھی سنا دیا، حالانکہ نیب کے پاس ابھی ڈاکیومنٹس بھی پوری نہیں آئی. یہ کیا ہے کہ ایک لاہور پنڈی والا 2 سال پہلے منصوبہ بننا شروع ہوا تھا. 2010 میں زمین کی جو قیمت تھی کچھ اور تھی، 2011 میں کچھ اور تھی، 2012 میں زمین کتنی ایکوائر کی ہے؟ وہ حکومت کی زمین تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی حکومت کی زمین تھی، آپ یہ مانتی یا نہیں مانتی؟ پرائیوٹ لینڈ وہ کافی کتنی لینڈ تھی؟ کتنی پرسنٹ تھی؟ 10%، 15%؟ کچھ جگہوں پہ 40 لاکھ کی بھی ایک مرلہ مل رہی تھی وہاں سے زمین. آپ اگر کاسٹ میں جائیں گے تو اس کو آپ سارا آئیڈینٹیفائی کر لیں، اس کو ڈیوائیڈ کر لیں
वो तो आप फिर अगर आप कह रही है कि लाहौर की जमीन महंगी खरीदी गई है कराची से, तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जरूर करें, खरीदी, इस पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिन्होंने बेची है आप उनसे इन्वेस्टिगेट कर लें, सब कुछ कर लें। जिन्होंने बेची है उन्होंने अपनी मर्जी की कीमत की बेची। एक तो मैं ये पहले क्लियर कर दूं, देखिए आवाम को आप कंफ्यूज ना करें, लाहौर मेट्रो बस की जो जमीन है वो हुकूमत की थी, गालिबन 10-15-20% जमीन ऐसी होगी जो प्राइवेट होगी। जो कॉस्ट एस्केलेशन की सबसे ज्यादा एस्केलेशन लाहौर में हुई हुई है, एस्केलेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। किस चीज की एस्केलेशन? जो ब्रिजेस ऊपर बनाए गए हैं मेट्रो के 11 किलोमीटर है एस्केलेशन यहाँ पर 18 में से। मैं समझती हूँ कि आप इसको नैब की इन्वेस्टिगेशन होने दें। इनको अगर चले नैब अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगा, हमने आपको बता दिया। प्राइम मिनिस्टर ने ओपन प्लेइंग फील्ड दिया, उन्होंने कहा जो आपने निकालना है इन्वेस्टिगेशन करेगा, लेकिन हमने आपको ये बता दिया कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जो मेट्रो बस है वो दुगनी से ज्यादा कीमत में बनी है ग्रीन लाइन जो मनसूबा है कराची उससे। ये इन्वेस्टिगेशन थोड़ी करने देंगे। 6 केसेस में इन्होंने स्टे लिया हुआ है। ये डायरेक्टली थ्रेट कर रहे हैं, डायरेक्टली थ्रेट कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन कैसे इन्वेस्टिगेशन? ये इनके दौरे हुकूमत में कभी इन्वेस्टिगेशन ना हुई है, ना हो सकती है। तो मसला है, मुझे समझ नहीं आ रहा आप दोनों साइडों पे हो जाते हैं। पंजाब में इन्वेस्टिगेशन पहले नहीं हो रही थी तो आपको मसला था, अब पंजाब में इन्वेस्टिगेशन होती है। अभी भी नहीं होगी, आपको क्या इशू है? अभी भी नहीं होगी पंजाब में, अभी भी आप नहीं होने देंगे पंजाब में। बिल्कुल, अभी भी आप जोर कर रहे हैं, अभी भी आप थ्रेट कर रहे हैं, अभी भी आप नहीं होने देंगे पंजाब में। प्लीज अब एहतसाब कमीशन याद कराएं जिसमें अमेंडमेंट ला के अपने लोगों को की करप्शन छुपा रहे हैं। जी एजाज चौधरी साहब, हम तो कह रहे हैं सूबाई और वफाकी हुकूमत सब एक पेज पर है। वो पीटीआई की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, करप्शन में एक पेज पर है। वो एक पेज पर है, ये एक पेज पर है, एक पेज पर है। नैब को इंडिपेंडेंट इदारा बनाया जिसने उन्होंने कहा कि पंजाब में आप कमीशन बना रहे हैं, आप नैब के ऊपर कमीशन बना रहे हैं, इंडिपेंडेंट कहाँ रहने दे रहे हैं? हम कुछ नहीं बना रहे, हम कुछ नहीं बना रहे। लेट मी क्लैरिफाई दिस, हम कुछ रहे। एक सेकंड, नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है। ऐसे नहीं करे, ऐसे नहीं करे, बारी बारी बात करें। एजाज चौधरी साहब जी, हाल में एजाज चौधरी साहब फरमाइए। काली है, मैं ये कह रहा था जी एहतसाब कमीशन की तरह सारी काली। ये गलत है, इस तरह नहीं। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि जिस तरमीमी ऑर्डिनेंस की केपीके की बात की है, चेयरमैन ने वो वापस लेने का हुक्म जारी कर दिया है और कहा है कि जो भी एहतसाब जारी कर दिया, क्योंकि आप लोग तो ओवरनाइट बुलडोज कर रहे थे। माइजा इस तरह ना करें, माइजा मुझे अच्छा नहीं लगता। माइजा ये तो सब एहतजाज करेंगे, फिर आप कहेंगे कि वुमेन बिल यहाँ पे भी जो है आप ना करें, इस्लाम किया जाए। एक बड़ा पॉजिटिव इकदाम है, पीटीआई की कोई स्टांस नहीं आई उस पे। जी सुन तो लें ना, बात तो सुन लें। अच्छा, एक तो ये है कि जी उसको तो हमने वापस कर दिया है और मैं वो आदमी हूं उन लोगों में से जिसने मीडिया के ऊपर जनरल को भी वापस लाए ना, उस जनरल को भी वापस लाए जिसने कहा कि 60% करप्शन हुई है केपीके में। अच्छा जी देखें ना, वो माइजा आप ऐसा करें, माइजा प्लीज लिसन, आप ऐसा करें कि वफाकी नैब को कहें कि वो 60% जो करप्शन जा रही है वो जर्नल झूठा है। आप मुझसे सुन लें, और जो 14 में से 8 वज़रा के ऊपर इंक्वायरी, बात तो सुने, ये बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। मैं कह रहा हूं ना, मैं आपको कह रहा हूं उसको चाहिए। माइजा प्लीज, ये बात सही है वैसे माइजा की, ये यू टर्न है कि नहीं आप मान जाएं। लेकिन आप अगर बोले नहीं देंगी तो किसी का नुक्ता सामने नहीं आएगा। नहीं, बट बारी बारी बात करें ना, काम आपकी बारी आएगी जी। इस तरह ना करें। मैं ये कह रहा हूं कि माइजा हुकूमत के नुमाइंदा है, माइजा को चाहिए कि उस जर्नैल साहब के जरिए खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली जो करप्शन है वफाकी नैब के अंदर दरखास्त दे दें, ठीक है ना, वो एक होता जाएगा। हम अपने एहतसाब कमीशन को खुद भुगतेंगे, लेकिन मैं आपसे जी शहजाद जो बात करना चाहता हूँ ना वो ये है, आपने 2-3 दफा रेफर किया। मैं आपको बताता हूँ कि जब पिछले दौर में शहबाज शरीफ वजीर आला बने, इन्होंने क्या किया, जितने पैसे उस वक्त की लोकल गवर्नमेंट 2008 तक जो रही थी, एक एक पाई हर जिले से, जिले के तहत जो थी, एक एक पाई यहां पर मरकज में मिलवा, वो सारा पैसा भी इधर मुंतकिल किया गया और पूरे साउथ पंजाब से एक एक पाई इकट्ठी करके भी यहां पर लाके उन्होंने इसका रिकॉर्ड इस वक्त मेरे पास नहीं है एजाज चौधरी साहब, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेने दें। इस ब्रेक के बाद मैं आपको यह जरूर कि मेट्रो बस पर कौन कौन से मंसूबों के पैसे लगाए गए। ज्यादातर मंसूबे बिजली और पानी के थे जो कि साउथ पंजाब में बनने थे, लेकिन उसकी रकम वहां से हटाकर मेट्रो पर लगाई गई, जिससे लगता है कि मेट्रो की कीमत 29 अरब से ज्यादा की थी। एक ब्रेक के बाद आपके सामने रखूंगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। अली रजा साहब, एक दो और बातें हुई, जरा उनकी क्लैरिफिकेशन भी देते हैं। 2 दिन पहले आपने एस्टैब्लिशमेंट से, मिलिट्री अस्करी क़यादत से कहा कि हम ताउन के लिए तैयार हैं, उनसे माजरत भी की। आज आप कह रहे हैं कि इनके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है, मतलब पोजीशन क्लियर कर रहे हैं। एक तरफ आप उनसे ताउन करने की बात करें, दूसरी तरफ कह रहे हैं उनके पीछे। नहीं, हम नहीं कह रहे कि इनके पीछे एस्टैब्लिशमेंट, हम ये कह रहे हैं इनके पीछे चौधरी के सारे। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी ये सोच है, और उनके पीछे पार्टी ने कोई स्पेस, इस तरह की बात नहीं है। लेकिन मैं बताऊं शहजाद, हमारा जो मसला था वो कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और ह्यूमन राइट्स के हवाले से था। और अगर आपके घर से कोई एक आपका भाई इस तरह उठा के लेके जाया जाता है और उसकी डेड बॉडी मिलती है, या फिर उसके साथ टॉर्चर होता है और उसको 90 दिन के लिए ले जाके रख दिया जाता है, और आप समझते हैं और आपको पता है कि जी ये ही इज़ क्लीन, और उसके बाद उस पर कुछ साबित भी नहीं होता और प्रूफ भी नहीं होता, तो आप में तलखी तो आएगी ना। आप भी तो एक दफ़ा ज़ोर से बोलेंगे, या आपकी भी एक चीख निकलेगी। जब वो चीख निकलती है तो उसमें कुछ बातें ज़्यादा हो जाती हैं। अब हमने ये समझा कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन कह रहे थे कि अल्ताफ हुसैन साहब को हमने बड़ा समझाया है कि थोड़ा तहम्मुल से बात क्या करें, बड़ा मसाइल पैदा हो जाते हैं हमारे लिए, और वो ये बात समझते नहीं थे। नहीं, ये कोई नहीं होता। मिसाल भी दी ठोकने की, फिर आप लोग ठोकने वाली वो स्पीच का मैं आपको बता दूं, वो उन्होंने ये कहा था कि मुझे मत कहना कि अगर कोई ठोक के चला जाए, कोई और, वो नहीं, उन्होंने नहीं कहा था जिसको ये बना के घुमा के बोल रहे हैं। फिर आप लोग क्या करते थे? फिर ठोकने का मतलब निकालने की कोशिश करते थे कि कोई और ठोक के चला जाए, कहने का मकसद जो उन्होंने कहा था कि कोई और ठोक के चला जाए, अभी इट्स अ स्लैंग कि कोई मार के चला जाए, ठीक है। क्योंकि मुझे याद है रजा हारून साहब ने जब अगले दिन 3 तलवार वाली तकरीर हुई थी ना कि 3 तलवारों को असल शक्ल दे देंगे, तो रजा हारून साहब आए उस वक्त और कहते हैं कि 3 तलवारों का मतलब है यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, क्योंकि वो लिखा है वहां पर। अब वो ऐसी मंतक थी जो कि सर के ऊपर से गुजर गई। चले, मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो अभी रिसेंट बात हुई है, जिसमें अल्ताफ भाई ने ये समझते हुए कि जी ज़रब अज़्ब एक स्टेज पे पहुंच गया है और हमें फोर्सेस के साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि जो सोल्जर का मोरल है और जो उसकी अचीवमेंट्स के लिए जो उसके टारगेट्स हैं, वी डोंट वांट टू बी कि हम उसकी वजह से कोई इनकी अचीवमेंट्स में। आप लोगों ने ये निकाला कि करप्शन के खिलाफ भी हम अस्करी क़यादत का ताउन, बिल्कुल हम उनके साथ हैं। तारिक फजल चौधरी साहब और तकलीफ हुई थी, आपको पता है, जैसे ही नैब ने थोड़ा सा रुख किया था इनकी तरफ, और अब एकदम से सारी चीज ठंडी हो गई है। आप कोई हैसियत नहीं देते, आज वो चैलेंज भी करते हैं कि अगर आप लड़ना है तो आप यहाँ पे आके लड़े अल्ताफ हुसैन साहब को, कि आप कराची आए और फिर क़यादत करें। देखें, मुस्तफ़ा कमाल साहब अपनी तरफ से 10 बातें करते रहे बैठ के, हमें पता है, हम जब ये भी कायद के कारकुन बन के बैठते थे, ये भी रोकते थे कि नहीं कायद इधर नहीं आना, इधर हालात सही नहीं है। अभी ये आके जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, इनको अपने 3 साल पहले के जो स्टेटमेंट्स हैं वो सारे के सारे सुनवा दीजिए। छोड़ दी, 5.5 साल बाकी थे, अयाशी कर रहा था मैं, पार्टी में बड़े बड़े ओहदे मुझे मिल सकते। नहीं, डांट पड़ रही थी इनको आखिरी दिनों में, जब भी तो ये इस तरह भागे थे वहां से अपनी हरकतों की वजह से। डांट तो आप सबको पड़ती है ना। 2 दिन पहले फारूक सत्तार साहब को ज्यादा तकलीफ हो गई थी क्योंकि ये मेयर थे, इनका बड़ा नाम था, ये एक बड़ी इतनी सी औकात से उठा के इनको यहां तक पहुंचा। 2 दिन पहले डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को बड़ी डांट पड़ी है। हाँ, तो उन्होंने तो नहीं, इस तरह का वो आदमी के ज़र्फ का भी बात होती है ना, आदमी के सोच की भी बात होती है। ये तो एक इतना सा आदमी इसको उठा के यहां तक पहुंचाया, पहुंचाने के बाद इसका दिमाग ही नहीं खत्म हो रहा था कि ये एक मेयर था, मेयर करने के बाद इसको पार्टी ने सेनेटर भी बनाया, घर भी। आज ये दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल रहे हैं कि मैं किराए के घर पे ढूंढना जा रहा था। जब रात को प्रोब किया, लोगों ने सवाल किया, तो फिर उन्होंने बोला हाँ मुझे 50 लाख पार्टी ने दिए थे घर खरीदने के लिए। उस वक्त क्यों नहीं बोले थे आप? डॉक्टर तारिक साहब, ये अब आप भी कह रहे हैं बड़े अहम इंकशाफात हैं, क्या हुकूमत इस पर तहकीकात कराएगी ताकि वंस फॉर ऑल ये मैटर सेटल हो? और अगर फिर ये इल्जाम साबित होते हैं तो फिर आप ही तजवीज करते हैं कि एमक्यूएम जो कि पार्लियामेंट में भी बैठी हुई है, जिसकी मदद आप लोग भी अक्सर मांगते हैं, उस पार्टी के साथ क्या होना चाहिए फिर? देखिए, मैंने ये बात ज़रूर की है कि कुछ उन्होंने अहम इंकशाफात किए हैं और हम उनकी बातों को यकसर नज़रअंदाज इसलिए नहीं कर सकते कि वो एक दरीना कारकुन और दरीना साथी रहे हैं एमक्यूएम के और बड़ी नुमाया पोजीशन के ऊपर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये भी कहा है कि हम उनकी इन इंकशाफात और बयानात के नतीजे में इस वक्त कोई हतमी राय कायम नहीं कर सकते। कोई तहकीकात करवाएंगे तो आपका फर्ज बनता है सर, ये हुकूमत का फर्ज नहीं बनता कि तहकीकात कराए इन इल्जामात की? तहकीकात जब भी कोई बात ऐसी हो जो एंटी स्टेट हो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, हुकूमत, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, इंटेलिजेंस के इदारे वो ऐलान नहीं किया करते कि हम तहकीकात कराने जा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके बाद तहकीकात के लिए जाते हैं। इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो मीडिया के ज़रिए शेयर हो या मीडिया के बगैर शेयर हो, इस तरह की इंफॉर्मेशन की बाकायदा तहकीकात होती हैं। नहीं, अभी सरफराज मर्चेंट साहब ने 2 दिन पहले कोई इंकशाफ किया, उस पर चौधरी निसार साहब ने कमेटी बनाने का फैसला किया, तो इस पर तो मेरे ख्याल से बड़ी कमेटी बननी चाहिए, बड़े इल्जाम आते हैं। तो और क्या, मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ जी कि हमारी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस के इदारे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो टीवी पे ऐलान करके इस तरह के तमाम इल्ज़ामात की तहकीकात करें। जो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात होगी
ہم ضرور اس کی تہہ تک جائیں گے اور انشاءاللہ پورا کھوج لگائیں گے اس میں کتنی حقیقت ہے. لیکن میں یہ حکومت کھوج لگائے گی یا نہیں لگائے گی؟ سعید غنی صاحب ویسے بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم انتظار کریں گے کہ کوئی جماعت کا آدمی نکلے گا, کوئی اسکاٹلینڈ یارڈ سے پیپر آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جماعت کیا کر رہی ہے. ہمارے ملک میں کوئی نظام ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں چل سکتا کہ اس ملک کی جماعتیں کیا کر رہی ہیں, کون سا فرد کیا کر رہا ہے. اگر کوئی آدمی بھارت سے تعلقات ہیں اس کا بھی شواہد ہم لے کر آئیں گے, یا تو ہمیں اسکاٹلینڈ یارڈ دے گی یا مصطفیٰ کمال صاحب کر کہیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. دیکھیں یہ اپنے اداروں پر مطلب ہم خود یہ کہہ رہے ہیں کچھ ہی کرتے ہیں, ہمارے اپنے کچھ نظام کا حصہ کچھ ادارے ہیں جن کا کام یہی ہے. چلے دیکھ لیتے ہیں گلو بٹ کی بات کر رہے ہیں آپ, ان کے خلاف گلو بٹ کی بات اور آئندہ بھی ہوگی. ہے گلو بٹ کتنے عرصے میں یہ تحقیقات کا حکم آپ کی حکومت دیتی ہے؟ ہم بھی یہیں پہ بیٹھے ہیں, دیکھ لیتے ہیں چوہدری صاحب, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں تحقیقات تو اس پہ ضرور ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ تمام پارٹیسپینٹس کا پروگرام میں. اس لیے پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.